اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ سورۃ الفیل، فیل کے معنی ہوتے ہیں ہاتھی۔ اس سورت کا نام سورۃ الفیل اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں اصحاب الفیل کا واقعہ ہے، ہاتھی والوں کا واقعہ ہے۔ ہاتھی کی وہ لشکر جس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا، ابرہہ کی لشکر، اس کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الفیل ہے۔ اس سورت میں کل 5 آیتیں ہیں، 19ویں نمبر پہ نازل ہوئی۔ اس صورت میں قصہ بیان ہوا ہے اصحاب الفیل کا، مختصر انداز میں کیسے کیا ہوا، حملہ آور ہوئی اور نتیجہ کیا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے ہاتھی والوں کو تہس نہس کر کے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے، اور اپنی اس قدرت کے اظہار کے ساتھ اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت فرمائی ہے، اور حفاظت فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن میں بیان کر کے یاد دلایا ہے، احسان جتلایا ہے، اور خاص طور سے قریش پر احسان جتلایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نہیں جانتے ہیں کیسے کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ ہاتھی والوں کی کیا درگت بنائی آپ کے رب نے، کیا آپ نہیں جانتے؟ یہ سوالیہ انداز میں اللہ رب العالمین واقعے کی شروعات کر رہا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو بتا رہا ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی چال کو برباد نہیں کر دیا؟ انہوں نے چال چلی کہ خانہ کعبہ کو برباد کر دیا جائے، کہ اللہ نے ان کی اس چال اور تدبیر کو باطل قرار نہیں دے دیا اور ان ساری چالوں پہ پانی نہیں پھیر دیا۔ چنانچہ جو ابرہہ کی لشکر تھی، خانہ کعبہ پہ حملہ آور تھی، اس کی وجہ بتائی جاتی ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کسی مشرک نے ان کی عبادت خانے کے اندر گندگی کر دی تھی۔ جو ان کا ابرہہ عیسائی کمیونٹی سے متعلق تھا، ان کی عبادت خانے تھے، تو اس میں کسی نے گندگی کر دی تھی۔ اب وہ اس کے بدلے میں آ کر خانہ کعبہ کو مٹانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ان کی نیت میں یہ بات تھی کہ آخر دنیا کے لوگ کاروبار کے ناحیے سے ہی یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد کیوں جمع ہوتے ہیں، لوگ یہاں کیوں آتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا عبادت خانہ ہو جس میں لوگ ہمارے یہاں آئے، مارکیٹ ہمارے یہاں لگے، اور یہ عبادت کے طور پہ لوگ ہمارے یہاں آئیں، تو اپنا کاروبار بھی چمک جائے گا اور اپنا دین و مذہب بھی چمک جائے گا۔ تو ان کی نیت پہلے سے تھی کہ خانہ کعبہ کو کسی طرح سے پیچھے کیا جائے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی چالوں کو اور تدبیروں کو سب کو باطل قرار دے دیا، سب کو نقصان و خسارے میں ڈال دیا، سب کی تدبیروں کو اللہ رب العالمین نے الٹ دیا، پانی پھیر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اب پوری لشکر آئی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا خاتمہ کیا اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان کے اوپر یعنی لشکر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا، ایک کے بعد ایک گروہوں کی شکل میں۔ ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے، ابابیل کے معنی ہوتے ہیں جماعت در جماعت۔ ایک جھنڈ آیا پرندوں کا، اس نے پتھر گرایا، وہ آگے بڑھے، یا وہی گھوم کے پھر سے آئے، پھر دوسرے آئے، جھنڈ گرا رہے۔ وہ کچھ خاص پرندے، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جو اپنے پنجوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں اٹھا رکھے تھے،
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، وہ پرندوں کا گروہ، وہ گروپ انہیں پتھروں سے مارتا تھا، ترمیہم بحجارہ، انہیں پتھر سے مارتے تھے، من سجیل، اور وہ پتھر ایسی مٹی کا تھا جو آگ میں پکایا گیا تھا، یعنی اینٹ ٹائپ کا۔ چھوٹے چھوٹے پتھر اپنے پنجوں میں وہ پرندے لے کے آتے اور لشکر کے اوپر صرف گرا دیتے تھے، ورنہ ایک چھوٹے سے پرندے کے پنجے میں کتنا بڑا پتھر آ سکتا ہے، اور وہ پتھر اگر کسی انسان کو لگے تو انسان کیسے مر سکتا ہے، ہاتھی کیسے مر سکتی ہے، اور ہاتھی کیسے چنگاڑ سکتا ہے، ایسا لگتا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار تھا کہ اللہ تعالیٰ ہاتھی جیسی لشکر کو چھوٹے سے پرندوں کے ذریعے سے ہرانا چاہتا ہے، شکست دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو گروپ در گروپ ان کے اوپر بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو کہ ان کو پتھروں سے، آگ میں پکائے ہوئے پتھروں سے مار رہے تھے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اب یہ اللہ کی جو لشکر پرندوں کی شکل میں تھی اس کے ذریعے سے جب اٹیک کیا گیا تو دشمن فوج کا کیا ہوا، اللہ نے ایک آیت میں بیان کیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس چھوٹی سی فوج کے ذریعے سے ان کو ایسا مارا کہ وہ چبائی ہوئی بھس کی طرح ہو گئے، كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ایسے جانور کے چارے کی طرح، ایسے گھاس پھوس کی طرح ہو گئے جو چبایا گیا، چبا کے اگل دیا گیا، یعنی ایک دم بدترین ان کی حالت ہو گئی، اور بھاگ کھڑے ہوئے، اور ایسے بھاگے کہ جو اس لشکر کا امیر تھا، سب سے بڑا انسان تھا، اس کو پتھر لگے اور وہ بھاگتا گیا یہاں تک کہ وہ دور جا کر وہاں پر اس کو موت آ گئی۔ جب یہ پورا لشکر مکہ کی طرف بڑھا تھا تو مکہ اور خانہ کعبہ کے متولی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، ان کے کچھ اونٹ مکہ کی سرحد پہ چر رہے تھے، تو یہ لشکر جب آیا تو اونٹ بھی چوری کر لیا اور قبضے میں کر لیا، تو یہ بھاگے بھاگے لشکر کے لیڈر سے ملنا چاہ رہے تھے، تو لشکر کے لیڈر سمجھ رہا کہ ابھی منت سماجت کرے گا کہ چھوڑ دو، میں اس کا متولی ہوں اور مت توڑو، ہمارے میں سے کسی کی غلطی ہو گئی یا پھر ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، کسی طرح سے وہ منت سماجت کرے گا، میرے سامنے جھکے گا۔ جب ملنے کا موقع دیا گیا تو عبد المطلب نے کہا کہ وہ جو میرا اونٹ آپ کے آدمیوں نے لے لیا وہ میرا اونٹ واپس کر دو۔ وہ آدمی حیران کہ عجیب و غریب متولی ہے، یہ خانہ کعبہ کی حفاظت کی بات مجھ سے نہیں کر رہا، یہ اپنے اونٹوں کی اس کی پڑی ہے۔ تو کہا عجیب احمق و بیوقوف آدمی تم لگ رہے ہو، تم متولی ہو، تمہیں اس گھر کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے، تم اپنے اونٹوں کی پریشانی لیے گھوم رہے ہو۔ کہا وہ گھر تو جس کا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے، وہ جس کا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ یہ ان کا موقف تھا۔ اب وہ لشکر آتی ہے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے پنجوں کے اندر کنکریاں لے کر آتے ہیں اور حملہ آور ہوتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین خانہ کعبہ کی حفاظت فرماتا۔ یہاں ایک چیز غور کرنے کی ہے، ابرہہ اور اس کی پوری لشکر یہ کرسچن ہے، عیسائی ہے، مکہ کے متولی، مکہ والے شرک اور خرافات میں ڈوبے ہوئے مشرک قوم ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کھلم کھلا شرک کر رہی ہے۔ اس دور کے پس منظر میں دیکھا جائے تو دیندار کون تھا؟ کرسچن لوگ تھے، یہ ایک دین والے تھے، ابھی تو نبی آئے نہیں تھے، تو اسلام سے پہلے کون سا دین تھا؟ دین مسیحیت۔ اللہ کے نبی سے پہلے کون سے نبی تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے تھے، تو وہ دین چل رہا تھا، دین مسیحیت، اور اسی کے ماننے والے یہ ابرہہ اور اس کی ٹیم کے لوگ، فوج کے لوگ تھے، یعنی ایک آسمانی دین کے لوگ پیروکار تھے، اور یہ لوگ مشرک تھے، اور ایک نہیں سینکڑوں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو حق تو بنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دین والوں کی مدد کرتا اور مشرکوں کے خلاف ہوتا، اللہ کی مدد ابرہہ کے ساتھ آتی، ان کے ساتھ نہ آتی، لیکن اللہ رب العالمین نے مدد کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کی مدد کی، خانہ کعبہ کی حفاظت کی۔
اسی لیے سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس واقعے سے اللہ رب العالمین یہ پیغام دے رہا ہے کہ اب مکہ میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، تمہاری سوچ سے زیادہ کچھ ہونے والا ہے یہاں پر۔ دوسرا میسج یہ ہے کہ چونکہ یہ اہل کتاب ہیں اور یہ مشرک ہیں، اب اہل کتاب کے ہاتھ میں جو امت کی سرداری تھی، انسانیت کی جو سرداری اہل کتاب کے ہاتھ میں تھی کہ یہی لوگ دنیا کو لیڈ کر رہے تھے، اب دینی اور مذہبی اعتبار سے لیڈ کرنے والی ایک دوسری امت پیدا ہو رہی ہے جسے امت اسلامیہ کہا جائے گا، اور بیت المقدس سے سینٹر مکہ میں آنے والا ہے۔ یہ سب اس واقعے کے اندر نشانیاں موجود تھی کہ شاید اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک آسمانی دین کی مدد نہ کر کے بلکہ اس آسمانی دین کے خلاف میں مشرکین کی مدد کی ہے۔ اور ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ تھے تو یہ لوگ مشرک لیکن گھر تو اللہ کا تھا، اس گھر کو ان لوگوں نے پلید کر رکھا تھا، شرک سے اس کو بھر رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، اس گھر کو صاف ستھرا کرنا چاہتا تھا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ذریعہ اور وسائل پیدا فرما رہا تھا کہ اس طریقے سے میرا گھر پاک صاف ہوگا۔ تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے اور یہ عام الفیل کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اس سال کو عام الفیل، ہاتھی والا سال یاد کیا جانے لگا۔ اس کے کچھ ہی دن کے بعد، تقریباً بعض نے لکھا 50 دن کے بعد، کچھ نے لکھا 1 ہی مہینے کے بعد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال یہی ہوتا ہے کہ عام الفیل کے کچھ ہی دن کے بعد آپ وہاں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 40 سال زندگی گزارنے کے بعد پھر آپ نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں 13 سال خدمت کرنے کے بعد نکالے جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، پھر سن 8 ہجری میں واپس آتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ صاف ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے ایک ایک بت کو توڑتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنے کے لیے ہی آیا تھا۔ ایک اتنا لمبا پروسیس اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین جو چیز کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ اس صورت پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں هذه السورۃ رد علی الملحدین، یہ صورت ملحدوں پر رد ہے۔ ملحد ایتھیسٹ، جو دین کو نہیں مانتے، جو ہر معاملے میں سائنس اور لاجک کو دیکھتے ہیں، کہا ان کے اوپر اس صورت کے اندر رد موجود ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کو جو جو سزائیں دی ہیں، کسی کے اوپر اللہ نے زلزلہ برپا کیا، کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تیز آواز کا عذاب بھیجا ہے، تو کسی کے اوپر آندھیاں بھیجی ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے عذاب کے ذریعے سے اللہ نے مشرکین کو اور اللہ کے دشمنوں کو برباد کیا ہے، یہ کہتے تھے یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو ایٹماسفیئر کا ہے اور یہ موسم کی وجہ سے ہو گیا، یہ زمین پہ اس طرح کے ریئیکشن کی وجہ سے ہو گیا، یعنی اس کو عذاب ماننے کو تیار نہیں۔ کہتے تھے خدا کی طرف سے عذاب نہیں ہوتا ہے، یہ سب ایسے ہی ہو جاتا ہے، اور جیسے بارش ہو جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، کبھی آندھی چل جاتی ہے، اس کو لوگ مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو کہا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں اما هذه الواقعہ، لیکن جب اس عذاب کی باری آتی ہے تو ملحدین چت ہو جاتے ہیں۔ یہاں ان کا یہ فلسفہ نہیں چلتا، ان کی سائنس فیل ہو جاتی ہے۔ فلا تجری فیہا تلک الاعذار، وہ فسفسی باتیں یہاں پر نہیں کہہ پاتے، کیونکہ یہاں پر کوئی ایسا وسیلہ اور کوئی ایسی طبیعت، کوئی ایسا ہیلا بہانہ نہیں مل رہا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوں اور وہ پرندے اپنے پنجوں میں یہ چھوٹے چھوٹے پتھر لیے ہوں اور اڑ کے آئیں اور کسی خاص جگہ پر خاص فوج پہ ہی گرائیں؟ وہ پورے مکہ پہ بھی گرا سکتے تھے، وہ اور دوسرے لوگوں پہ بھی گرا سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ ایک خاص فوج جو باہر سے آئی ہے انہی کے اوپر چن چن کے وہ پرندے پتھر گرا رہے ہیں۔ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ایسے ہی ہو گیا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ غیر ارادی طور سے پرندے آئے اور ایسا ہو گیا، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوئے، اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اس لاجک کے ذریعے سے، اس حکمت کے ذریعے سے اور اس بات کی وجہ سے ملحدین یہاں پر چیت ہو گئے، ان کی یہاں پر کوئی بھی بات نہ چلی اور ماننا پڑا کہ ہاں واقعتاً ان پرندوں کے بھیجنے کے پیچھے کوئی طاقت تھی،
اسی کو اللہ نے کہا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اللہ نے تو کھل کے کہا کہ اے نبی کیا آپ نہیں جانتے آپ کے رب نے کیسا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کس نے کیا؟ اللہ نے خود بتا دیا کہ آپ کے رب نے، یعنی اللہ رب العالمین نے کیا۔ تو اس میں ملحدین کا رد بھی ہے۔ ایک چیز غور کرنے کی ہے، قرآن میں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، بہت ساری نبیوں کی قوموں کا تذکرہ ہے جن پر اللہ کا عذاب خاص طور سے آیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا عذاب، بہت ساری قوموں پہ عذاب آیا، اور وہ عذاب کے واقعے قرآن میں آپ پڑھیں گے تو شروع سے لے کے آخر تک کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں اللہ تعالیٰ بیان کرتا رہتا ہے، یعنی بار بار اس کو ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک ایسا اکلوتا واقعہ ہے جس میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے کسی خاص کمیونٹی پر، لیکن صرف یہیں پر ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے کہیں ریپیٹ ہی نہیں کیا ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ علامہ ابن عاشور اپنی تفسیر کی کتاب میں لکھتے ہیں اس کی دو وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ نمبر ایک، ان ہلاک اصحاب الفیل لم یکن لاجل تکذیب رسول من رسول اللہ، کا یہ ہاتھی والی لشکر کو جو اللہ نے ہلاک و برباد کیا، یہ کسی نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب نہیں آیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت میں غیبی مدد فرما رہا تھا۔ اس میں کسی نبی کے جھٹلانے، ماننے نہ ماننے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں بار بار ریپیٹ نہیں کیا، کیونکہ یہ گھر کی بات تھی اور اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور اپنے گھر کی حفاظت فرما لی۔ کا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کہیں مشرکین، مکہ کے مشرکین جن کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا اور چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے سے ان کو سزا دی، کہیں یہ لوگ غرور نہ کرنے لگے۔ قرآن میں بار بار اس کو جب ریپیٹ کیا جانے لگے گا تو یہ غرور کرنے لگیں گے کہ دیکھو محمد جو وہی پیش کرتا ہے، محمد کا رب تو ہماری تعریف میں اور ہماری مدد میں پرندوں جیسی فوجوں کو بھیجتا ہے اور اپنے قرآن میں بار بار اس کو ذکر کرتا ہے۔ تو ممکن تھا کہ مشرکین غرور کرنے لگتے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹارگٹ آڈینس تھی، جن کو آپ سمجھانا چاہ رہے تھے، وہ آدمی غرور کرے میری کتاب کے ذریعے سے میرے اوپر، تو معاملہ پلٹ جاتا اور دعوت کا جو اثر ہوتا وہ کم ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو ریپیٹ نہیں کیا۔ جیسے کہ مشرکین مکہ اس زمانے میں جو جاہلی انداز میں حج وغیرہ ہوا کرتا تھا، لوگ آتے تھے تو یہ لوگ ستو پلاتے تھے، تو بار بار اس کو فخر سے بیان کرتے تھے، ارے ہم تو مکہ والے ہیں، ہم تو خانہ کعبہ والے ہیں، ہم حاجیوں کو پلاتے ہیں کھلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوش فہمی پہ رد کرتے ہوئے قرآن میں کہا تھا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، یہ اپنے چیریٹی کے کام ذکر کر کے کیا تم سمجھتے ہو کہ ایمان والوں کے برابر ہو جاؤ گے؟ ایمان نہیں لا رہے ہو، حاجیوں کی خدمت کیے جا رہے ہو، مسجد حرام کو بنانے کا دعویٰ کیے جا رہا ہو کہ بنایا ہم لوگوں نے، اور سچ میں ان لوگوں نے بنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو خانہ کعبہ کی جو اثر نو تعمیر ہوئی تھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ پتھر لے کر خانہ کعبہ کے بنانے میں شامل بھی ہوئے تھے۔ تو ان مشرکوں نے سچ میں اس کو بنایا تھا، اور جو حج کرنے کے لیے زمانے جاہلیت میں لوگ آتے تھے، جو بھی ان کا حج کا سسٹم تھا، طواف کرنے آتے تھے، ان کو یہ لوگ ستو کھلاتے، پانی پلاتے، پوری مہمان نوازی کرتے۔ تو اس کو بیان کرتے تھے، ارے ہم تو اتنا اچھا کام کرتے ہیں، ہم کیوں جائیں ایمان لانے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم سمجھ رکھے ہو کہ یہ ایمان لانے کے برابر ہو جائے گا؟ یہ آخرت پر ایمان لانے والوں کی طرح تم لوگ ہو جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سارے چیریٹی کے کام کو ایک طرف رکھا اور کہا ایمان کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ایمان پہلے لاؤ تب ان ساری چیزوں کا فائدہ ہوگا، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے ذریعے سے گویا ایک میسج اور دیا، جو دنیا میں غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کے گھمنڈ کی چادر کو اتارنے پہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین صرف کن کے فیصلے سے اس کو برباد کر سکتا۔ ہاتھی جیسی لشکر لائی گئی، چھوٹے چھوٹے پرندے، جتنی مضبوط زمین کی لشکر، اللہ کی لشکر دیکھنے میں اتنی ہی کمزور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور سب کو تہس نہس کر دیا۔ اس لیے کسی طرح کا کوئی غرور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ابرہا اور اس کی لشکر کے لوگوں نے
مال کے نشے میں سوچ رکھا تھا کہ ہم اس وقت زمین کے سب سے پاورفل ہیں، ہم جہاں چاہیں جیسا کر سکتے ہیں، جس کو چاہے گرا سکتے ہیں، جو گھر چاہیں برباد کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں چھین سکتے ہیں، یہ ان کی سوچ بن گئی تھی مال کے غرور میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا سبق سکھایا اس واقعے کے ذریعے سے، اس لیے ہمیں غرور سے بھی بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے. آمین.